الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کرونا وائرس کو اب تقریباً 5 مہینے ہو چلے ہیں اور مختلف ممالک میں اس کا ٹرینڈ آ کے پیک ہونے کے بعد پھر خاتمے کی طرف ہے۔ بعض جگہ اب چند کیسز ہیں، بعض جگہ ابھی کیسز بڑھ بھی رہے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ پیک ختم ہو جائے یا کم ہو جائے اور حالات کچھ بہتر ہونے لگیں تو اس صورت میں کیا کیا جائے، یا وہ مریض جن کو یہ کرونا وائرس ہو چکا ہے ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک آدمی جس کو وائرس ہو جائے کتنے عرصے تک شفایاب ہونے کے بعد بھی وہ وائرس جھاڑتا رہتا ہے، یعنی اس کے اندر سے ابھی بھی وائرس نکلتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے جسم میں موجود ہوتے ہیں، اکا دکا ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی وہ کب تک دوسروں کو وائرس دے سکتا ہے۔ اس کے اندر تو دفاعی صلاحیت پیدا ہو گئی، اب وہ اس سے ریکور کر گیا، اس کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، اب وہ آہستہ آہستہ اوورکم کر کے اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور صحت یاب ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ لیکن وہ کتنے دن تک مزید احتیاط کرے تاکہ دوسروں کو وائرس اس سے نہ پہنچے۔ اب وہ تو محفوظ ہے الحمدللہ، اللہ کی ذات سے یہی امید ہے، لیکن دوسروں کو بہرحال خطرہ ہے۔ تو عام طور پر 2 ہفتے کی بات کہتے ہیں کہ 2 ہفتے کے بعد انسان کے اندر دفاعی صلاحیت ساری پیدا ہو جاتی ہے اور اب وہ آہستہ آہستہ ریکور ہونے میں مزید 4 سے 6 ہفتے لگا سکتا ہے۔ لیکن احتیاطی تدبیر یہ کرنی چاہیے کہ مزید 2 ہفتے یعنی ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی 2 ہفتے تک کچھ نہ کچھ گھر میں بھی رعایت رکھی جائے، بہت زیادہ یعنی فاصلہ ہی رکھے تو اچھا ہے، 2 میٹر کا فاصلہ ہو اور بلا ضرورت نہ نکلے۔ کھانسی وغیرہ آئے یا نارمل جیسے عادی آدمی کو چھینک آئے تو اس میں اپنے منہ پر کپڑا رکھے۔ اب یہ دوسروں کو اپنے آپ سے بچانے کے لیے کر رہا ہے تاکہ جو کوئی جراثیم گھر میں پھیلے نہیں، جگہ جگہ نہ جائیں، جو دوسرے ہیں ان کو سب کو اگر ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے محفوظ رہے ہیں تو ان کا رسک ذرا اور کم ہو جائے تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہوگا۔ لیکن ظاہری بات ہے آسان نہیں ہے، مشکل ہے، تو جن کے لیے مجبوری ہو تو وہ اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو وہ ماسک پہن کے نکلیں اور ذہن میں یہ ہو کہ ہم دوسروں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم خود تو محفوظ ہیں اور خود تو الحمدللہ اینٹی باڈیز جسم میں بن چکی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو توانائی ضائع ہو جاتی ہے اس بیماری میں، خاص طور سے اگر کسی کے دل یا پھیپڑے اس میں متاثر ہوئے ہوں، تو نیمونائٹس ہوا ہو، نمونیا ہوا ہو، یا مائکرو تھرومبائی ایمبولائی ہوئے ہوں، چھوٹے چھوٹے سے کلاٹس ہو جاتے ہیں، ان صورتوں میں جبکہ اس کو سیویئر نمونیا وغیرہ رہ گیا ہو گیا تھا تو اب اس کو مزید 4 سے 6 ہفتے لگیں گے بالکل ٹھیک ہونے میں۔ تو ابھی بھی بہت زیادہ اچھل کود نہ کرے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ورزش میں لے کر آئے۔ یہ نہیں ہو کہ اچانک سے بھاگنا دوڑنا شروع کر دے، سیڑھیوں پہ بھاگ بھاگ کے چڑھ رہے ہیں۔ نوجوانوں میں یہ ہے مسئلہ کہ وہ جلدی بہتر فیل کرنے لگتے ہیں تو یہ سب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ چلے، یہ سارے کام کریں اگلے چند ہفتوں میں، اور اپنی دواؤں کا جو بھی ان کو ملی ہے ان کا بھی اہتمام رکھیں۔ جن کو اور بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے اپنی دواؤں کا بھی بالکل لحاظ رہے۔ غذا کا بہت خیال رہے، افطار اور سحری میں پورا اہتمام سے کھایا جائے اور اس کے بعد بھی اپنی نیند بھی پوری کی جائے، تو اس سے انشاءاللہ تعالی باڈی بالکل ریکور ہو جائے گی۔ جن کے پھیپڑے افیکٹ ہوئے ہیں، جن کے لنگز وغیرہ میں انفلیمیشن ہوئی تھی یا نیمونیا ہوا تھا، یا نیمونائٹس اس کو کہتے ہیں، انفلیمیشن لنگ میں ہوئی، تو ایسے لوگوں کو کم از کم 6 سے 8 ہفتے کے بعد ایک ایکس رے اپنا کرانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جو اسکارنگ ہوئی ہے، پھیپڑے میں جو اثر آیا ہے وہ کتنا بچا ہے، کتنا اس کا جو ہے وہ کور ہو گیا، ریکور ہو کے بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، تاکہ یہ اندازہ لگایا جائے کہ اس کو مزید کسی دوا کی تو ضرورت نہیں ہے یا اسے کسی سپورٹ کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
اگر اس کے سمٹمز 4-6 ہفتے کے بعد بھی 4 ہفتے کے بعد بھی رہتے ہیں، سانس پھولنے کا بالخصوص، اور اس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی سینے میں کوئی بھاری پن ہے اور جلن ہے یا درد سا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے معالج کو ضرور دکھائے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب اس کے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ کلاٹس بن گئے ہو، جو مائکرو کلاٹس سے، چھوٹے کلاٹس سے وہ بڑے ہو گئے ہوں، کبھی اس کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کے سمٹمز برقرار رہے 4 ہفتے کے بعد بھی سانس وغیرہ پھولنے کا کسی درجے میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور رجوع کریں اور اپنا کلاٹ کا چیک کروا لیں کہ لنگ میں کلاٹس اب تو نہیں ہو گئے، وہ پہلے نہ تھے اب ہو گئے ہوں۔ تو اس کا ایک ٹیسٹ آتا ہے ڈی ڈائمر، وہ کر لیا جائے، اگر وہ بہت پازیٹیو ہے تو اسکین بھی کر لیا جائے، کیونکہ یہ اتنے عرصے میں چونکہ بہت ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو کلاٹس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، وہ مائکرو کلاٹس مل کے سب بڑے بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی انرجی لیول کو جیسے جیسے آپ جج کر رہے ہیں، اس میں آپ کی جو ادر میڈیکل کنڈیشنز ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اب مثلا آپ کو پہلے سے ایستھما ہے یا سی او پی ڈی ہے یا ڈائبٹیز ہے، ان کا اسسمنٹ بھی ضروری ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس بیماری نے ان کو تو متاثر نہیں کیا ہے، ایسا تو نہیں ہوا کہ اب تک آپ کا کولیسٹرول ٹھیک چلتا تھا، اچانک سے اتنا بڑھ گیا، کیونکہ اس بیماری میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو نظر آئی تجربے سے کہ بھوک لگتی ہے لوگوں کو خوب، اور چونکہ چلنا پھرنا کم ہو رہا ہے، ایکٹیویٹی کم ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کی صحت دوسرے عنوانات سے خراب ہو جائے گی۔ وزن بڑھ رہا ہے، ایکٹیویٹی کم ہے، کھانے کے سلسلے چل رہے ہیں، پھر رمضان میں بالخصوص ہمارے یہاں تلی ہوئی چیزیں بہت کھائی جاتی ہیں، سموسے پکوڑے کے بغیر افطار نہیں ہوتا، لوگ سحری میں بھی باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں بہت آئلی اسٹف کا، تو اس لیے اپنے کولیسٹرول کی طرف خاص طور سے بہت توجہ رہے، اپنی ڈائبٹیز پہ نظر رہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سائلنٹلی اندر اندر خاموشی سے بہت گڑبڑ پہنچاتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک اپنے پیشنٹ کو دیکھا کہ جس کا کولیسٹرول 6 تھا اور یہ اس کو وائرس ہوا، تو 6 ہفتے اب وہ ہونے کے بعد بہتر ہوا، نیمونیا وغیرہ سب ہو گیا تھا، بہت طبیعت خراب رہی، اللہ نے بچایا۔ تو اس کا کل کروایا تھا ٹیسٹ، تو پتہ یہ چلا کہ وہ کولیسٹرول 9 ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ سلم اور فٹ فاٹ آدمی ہے، ایکٹیو آدمی ہے، لیکن ظاہر بات ہے پچھلے 2 مہینے میں بالکل ان ایکٹیو رہا ہے۔ تو یہ سب بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسری چیزوں کو بالکل نظر انداز نہ کر دیں، بلڈ پریشر بھی اسی طریقے سے قابو میں رہے، تو کچھ ذرا اپنی اوور آل صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے وہ لوگ جن کی بیماریاں پہلے سے موجود ہیں، جن کو پہلے سے کچھ پرابلم رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان سے چلیں گے تو اللہ نے چاہا تو عافیت رہے گی، اور دعائیں وغیرہ اللہ سے تعلق، رمضان الحمدللہ چل رہے ہیں تو سب کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک اپنا فالو اپ ضروری ہے۔ وہ لوگ جو بالکل ٹھیک ہیں کم از کم وہ ذرا کسی ڈاکٹر سے فون پہ رابطہ کر کے ہی اپنے احوال ڈسکس کر لیں، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ بالکل اب ریکور ہو چکے ہیں، کیا ان کی ایکسرسائز ٹالرنس ہے، 6 ہفتے کے بعد کتنا بہتر ہو گئے ہیں، اور کوئی ایسی وجہ تو نہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کا معائنہ باقاعدہ ہونا چاہیے، کچھ اور ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ اور جن کو لنگز میں انوالومنٹ رہی ہے، ان کا جیسا عرض کیا، ان کو اپنا ایک ایکس رے کرانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے وہ کتنا فیصد درست ہو چکا ہے اور کیا بھی اس میں باقی ہے، کیا اس کے لیے مزید کسی دوا کی ضرورت ہے یا فردر اسکین کی ضرورت ہے یا لنگ فنکشن ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کو لانگ ٹرم میں آئیڈیا لگایا جا سکے کہ اس کے لیے کیا صورت ہے، کیا گڑبڑ ہے، اور کس طرح اس کو قابو میں کیا جائے۔ اور احتیاطی تدابیر تو ہمیشہ ہی آدمی کو اختیار کرنی چاہیے، یہ ایک اچھا بہانہ بن گیا کہ آدمی مزید ہاتھوں کی صفائی کا اہتمام رکھتا ہے، دھوتا ہے۔ ہمارے تو الحمدللہ وضو کی وجہ سے آسانی ہے تو تازہ وضو کریں، ہر نماز کے لیے سنت ہے، ہاتھ بھی اس میں دھوئیں، اور اسی طریقے سے باقی اپنے معاملات چلاتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اور 2 ہفتے کے بعد امید یہ ہے کہ جتنے گھر کے لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سب کلینکل انفیکشن ہو چکا ہوگا وائرس کا، تو وہ اس سے ریکور کر کے گزر چکے ہوں گے۔ جیسے کہ امید ہے کہ 60% لوگوں کو یہ جب ہو جائے گا وائرس تو ایک ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جائے گی، اللہ کرے کہ وہ جلد از جلد ہو اور اس کے نتیجے میں لوگ اس بیماری سے جان چھڑا لیں اور یہ وبا ختم ہو۔
اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے.